بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 11 ہے یہ ہمارا، جس میں ہم صلح نامہ حدیبیہ کے متعلق پڑھیں گے۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ 6 سال ہو چکے تھے مکہ پاک سے الگ ہوئے اور صحابہ کرام کو زیارت کا شوق بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ جو اپنا بائی وطن چھوڑ کر گئے ہوئے تھے انہیں واپسی اس کا دیکھنے کا، اپنے وطن سے بندے کو محبت ہوتی ہے، تو صحابہ کرام کو بھی اپنے مکہ پاک سے بہت محبت تھی، اور اس کی عظمت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے عمرہ کے لیے۔ مکہ کی عظمت اسی لحاظ سے تھی کہ ظاہر ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ مکہ پاک میں رہتے، وہاں پر صبح شام جو ہے خانہ کعبہ کو دیکھتے، لیکن اب 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی 6 سال سے انہوں نے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا کہ وہاں پر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ بت کدہ بنا دیا گیا تھا۔ بہرحال صحابہ اکرام کا شوق تھا کہ وہ جائیں اور جس قبلے کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کی زیارت بھی کریں۔ عمرہ کے لیے روانگی مدینہ روانگی نہیں، یہ غلطی سے لکھا گیا مدینہ روانگی، مکہ پاک کی طرف روانگی ہوئی تھی عمرہ کے لیے۔ کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاری کر رہے ہیں، تو نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ عمرہ کی تیاری کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تلواروں کو نیاموں میں بند کر لیں اور قربانی کے جانور ساتھ لے لیا۔ چنانچہ 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا گیا، مکہ پاک کے قریب ہی ایک مقام ہے حدیبیہ، وہاں پر پڑاؤ کیا گیا۔ اب ان کی طرف سے جو ہے وہاں پر جب قریش مکہ نے دیکھا کہ مسلمان اس طرح سے آئے ہوئے ہیں اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی نیتوں میں فطور تھا تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ تو ان کا یہ فیصلہ تھا کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو جو ہے وہ مکہ پاک میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن مکہ پاک اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن کوشش تھی کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ اسی دوران قبیلہ خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ قریش نے مسلمانوں کی مزاحمت کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش سے کہہ دو کہ ہم محض عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے۔ قریش جانتے ہیں کہ جنگ نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایک مدت کے لیے معاہدہ صلح کر لیں۔ مدیل نے اہل مکہ کو جا کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، تاہم ان کی طرف سے ایک اور سردار جلیس بن کنانہ کو بھیجا گیا، تو اس نے صورتحال کا مشاہدہ کیا، مسلمانوں کی طرف دیکھا، اس نے قربانی کے جانور مسلمانوں نے ساتھ لیے ہوئے تھے، تو اس نے بغیر گفت و شنید کے واپس جا کر قریش کو بتایا کہ تم لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ ان کو جو ہے وہ زیارت سے روکا جائے، تو ان کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے دو۔ اس پر قریش کے نوجوان نے بگڑ کر کہا کہ تم بدوی ہو، تم ایسے معاملات کو نہیں جانتے۔ اس پر جلیس جو ہے وہ ان سے ناراض ہو گیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کی طرف سے پھر عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گفت و شنید کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قریش کی طرف سے جو ہے وہ چند شر پسندوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی، جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور رہا کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ہوا یہ کہ عروہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا، عروہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب کرنا چاہا اپنی طاقت سے۔ اس نے کہا کہ اگر قریش نے تم لوگوں پر حملہ کر دیا تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تمہارا مطلب کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو وہ جب بھی بات کرتا تو آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو پکڑ لیتا، تو یہ کبھی بھی مسلمان اس چیز کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ یاد رکھو کہ اگر جنگ کا رخ بدل گیا تو تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ عروہ ہوش میں آؤ، تمہارا خیال بالکل غلط ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں بھاگیں گے۔ عروہ ہر بات پر جو ہے وہ جب ریش مبارک پکڑتا تو حضرت مغیرہ بن شیبہ نے اس چیز کو پسند نہ کیا، اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ عروہ کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ پیچھے رکھو ورنہ یہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ پھر عروہ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کی عقیدت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پر مل لیتے اور جسم مبارک پر مل لیا کرتے تھے۔ بہرحال عروہ واپس گیا اور اس نے واپس جا کر ان کو بتایا کہ اے قوم قریش، میں نے کیسر و کسریٰ کے شاہی دربار دیکھے، جو عشق و محبت اور عقیدت اور دلی لگاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے وہ کسی شہنشاہ کو بھی حاصل نہیں، اس لیے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔
جب عروہ واپس چلا گیا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خراش بن امیہ خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ وہ صلح کا پیغام لے کر جائیں، لیکن قریش نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ان کے اونٹ کو جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا اور انہیں بھی قتل کرنا چاہتے تھے کہ ایک سردار جلیس بن کنانہ، وہی والا سردار جو گفت تشنید کے لیے بھی آیا تھا، اس کے تعاون سے جو ہے حضرت خراش جو ہے وہ بچ گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خراش واپس آئے تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جانے میں کوئی نہیں ہے، مطلب میں چلا جاؤں گا لیکن میرے خاندان کا کوئی بندہ وہاں پہ نہیں ہے، تو کیوں نہ حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کے خاندان وہاں پر بہت مطلب بڑا ہے، تو ان کو حمایت حاصل ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے یہ تجویز پسند فرمائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا پیغام دے کر بھیجا۔ اب جب حضرت عثمان غنی وہاں جاتے ہیں تو وہ حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم حج عمرے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ نہیں کر لیتے میں بھی کبھی بھی طواف نہیں کروں گا۔ تو اس پر وہ قریش جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوئے اور انہوں نے انہیں وہیں پر روک لیا۔ پھر بیت رضوان ہے۔ بیت رضوان یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کی واپسی میں جب بہت دیر ہو گئی تو خدشہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ببول کے درخت کے نیچے ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ صحابہ اکرام سے بیعت لی کہ جب تک جسم پر گوشت باقی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے خلاف جنگ لڑیں گے، اگر یعنی وہ خواہ اگر جنگ چاہتے ہیں تو قصاص عثمان ہم ضرور لیں گے ان سے۔ حضرت عثمان علیہ السلام کو اگر خدا نخواستہ شہید کر دیا گیا ہے تو ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا تھا، تو اتنے میں ہی جو ہے وہ بھی یہ بیعت جاری تھی، مطلب اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس پہنچ آئے۔ پھر آگے جاتا ہے صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط کیا تھی۔ ان کی طرف سے ایک سردار سہیل بن عمر کو بھیجا گیا کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید کے بعد وہ معاہدہ کرے، تو اس کافی دیر گفت و شنید کے بعد جو ہے وہ معاہدہ لکھا گیا جسے صلح نامہ حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب جب یہ معاہدہ لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل نے سب سے پہلے اسی پر سوال اٹھا دیا کہ ہم کسی رحمان الرحیم کو نہیں جانتے، اللہم بسم کا جو مطلب اس دور کا جو رواج تھا اس کے مطابق لکھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ایسا ہی لکھ دو۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ انہوں نے لکھا، حضرت علی نے لکھا کہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے سہیل نے یہ اعتراض کیا کہ ہم محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اشارہ فرمایا کہ اس پر بھی جو ہے یہ مطلب کاٹ دو، تو حضرت علی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس پر خط تنسیخ نہیں مار سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے قلم پکڑا اور جو ہے اس پر لکیر لگا دی۔ اچھا جی، شرائط کیا تھیں؟ وہ شرائط جو تھی وہ سراسر مطلب مسلمانوں کے خلاف، بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں۔ شرائط میں سب فرسٹ شرط یہ تھی، پہلی نمبر پر یہ تھا کہ اس سال مسلمان بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ اگلے سال جب واپس آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے، اور جب اگلے سال مسلمان واپس آئیں گے تو اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لے کے آئیں گے، تلواریں نیام کے اندر بند کی جائیں گی۔ پھر یہ تھا کہ مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جاتا ہے تو اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا، لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی آبائی کے دین کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس کو اس چیز کی اجازت ہوگی، اور اگر کوئی مسلمانوں میں سے مکہ پاک میں رہنا چاہتا ہے تو اس چیز کی بھی ان کو اجازت ہوگی، انہیں روکا نہیں جائے گا۔ پھر یہ تھا کہ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ جس حلیف کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں، یعنی جو باقی قبائل تھے عرب کے ان کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ مطلب جس کے ساتھ بھی چاہیں معاہدہ کر لیں، جیسے بنو بکر نے جو ہے قریش کے ساتھ نہیں، سوری، بنو بکر نے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ، اور کون سا تھا جی دوسرا، ایک اور تھا جی قبیلہ، کیا نام تھا اس کا بھول گئی میں، ہاں جی، بنو بکر جو تھے انہوں نے قریش کے ساتھ، اور بنو خزاعہ دوسرا قبیلہ تھا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلب معاہدہ کر لیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، پھر ہے جی کہ 10 سال تک مسلمانوں اور ان کے درمیان کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی، یعنی جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ اب وہ جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بعض جگہ جندل لکھا ہوا ہے، بعض جگہ جندل لکھا ہوا ہے، یہ سہیل بن عامر کا بیٹا ہی تھا، عمر کا بیٹا ہی تھا جو اس وقت معاہدہ لکھ رہا تھا، تو یہ مسلمان ہو گئے تھے، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، تو یہ کسی طریقے صلح نامہ حدیبیہ جہاں پر لکھا جا رہا تھا صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچ آئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر، اور
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے کہا کہ ان کو ابو جندل کو ہمارے ساتھ جانے دو، کیونکہ اس پر ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، لیکن سہیل نے کہا کہ میں اس کو جانے کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ نے فرمایا حضرت ابو جندل سے آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. نیکسٹ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیتابی اور توبہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری کنڈیشن دیکھی، شرائط جو ہیں وہ سراسر ان کے مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیتاب ہوئے. پھر ابو جندل کا واقعہ پیش آیا تو اور بھی زیادہ بیچانی اور بیتابی بڑھ گئی مسلمانوں کی. تو حضرت عمر فاروق نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہیں، بالکل ہوں. آپ نے فرمایا کہ کیا ہمارا دین اسلام جو ہے وہ حق دین نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کمزور کنڈیشن کو ہم کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چلتا ہوں، اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. یہ سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور توبہ کے نوافل ادا کیے. اچھا، صلح نامہ حدیبیہ کے نتائج و اثرات. اب بظاہر یہ مسلمانوں کے خلاف جا رہا تھا، لیکن اس کے نتائج و اثرات کیا مرتب ہوئے دیکھتے ہیں. اس کو فتح مبین کی بشارت. شروع میں جس صلح کو مسلمان اپنی توہین اور کمزوری سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کر کے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دے دیا. اور یعنی یہ فتح جو تھی، یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ تھا. یہ معاہدہ جو تھا قرآن پاک میں آتا ہے، ان فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح فتح عطا فرما دی. پھر مسلمانوں کی سیاسی حیثیت ہے کہ پہلے جو ہیں وہ کفار مسلمانوں کو صابی اور بے دین کہتے تھے، لیکن اس معاہدے کی روح سے انہوں نے مسلمانوں کو اپنا مطلب ایک سیاسی جماعت قبول کر لیا تھا. اشاعت اسلام، جب جنگ بندی کا اعلان ہو گیا کہ 10 سال تک مسلمانوں کے خلاف جو ہے مسلمان ایک دوسرے اور کفار جو ہیں آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو اس عرصے میں جو سلیم الفطرت لوگ تھے ان کو اسلام کی اسٹڈی کرنے کا موقع ملا، تو وہ مدینہ پاک میں آئے اور انہوں نے ان میں سے اکثر نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، جن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہودی مرکز خیبر کی فتح. مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کی طرف سے تھوڑا سکون ہوا کہ اب جنگ بندی ہے تو ان کی طرف سے کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جائے گا، تو آپ نے یہودی قبائل جو تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں جو ہے وہ خلاف ورزی کی تھی اور اس سے پہلے غزوہ احد میں بھی خلاف ورزی کی تھی، تو ان کا ایک مضبوط قلعہ تھا خیبر میں، تو وہاں پر جو ہے حملہ کیا گیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا. ہمسایہ قبائل پر اثر و رسوخ. یہ معاہدہ مسلمانوں کے امن پسندی کا ایک واضح ثبوت تھا. ہمسایہ عرب قبائل پر اس کے اچھے اثرات ظاہرہ مرتب ہوئے، اور جو قریش کی طرف سے جو ہے وہ لوگ جو تنگ آ چکے تھے انہوں نے مسلمانوں سے دوستی اور تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے، کیونکہ تمام قبائل عرب جو تھے اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو گئے تھے کہ اس وقت دو ہی قوتیں ہیں، مسلمان یا کفار مکہ. چنانچہ باہم متصادم بعض قبائل مثلاً بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بنو بکر جو ہیں وہ قریش کے. بیت اللہ کی زیارت کا حق دے دیا گیا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمان جو ہیں وہ اگلے سال آئیں گے اور آ کر جو ہے وہ مناسک حق کی ادائیگی کریں گے. اس طرح دیکھیں کہ اس سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اب انہوں نے مسلمانوں کو تسلیم کر لیا تھا کہ مسلمان بھی دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں. پھر ہے بادشاہوں سے خط و خطابت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے تھوڑا سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کو جو ہے وہ دعوت اسلام دی اور ان کی طرف خطوط لکھے، جن میں نجاشی شاہ حبشہ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور نجد کے حاکم تھے تمامہ، غسان کے حاکم جبلہ، فروہ بن عمر خزائی اور نجاشی. ان کا نام قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا.